رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، یہاں تک بات ہو گئی. وادخلنی فی عبادک الصالحین. اللہ اکبر. اب یہ کہ پھر وہ صالحین کی بات ہو رہی ہے، صالحین میں مجھے داخل فرما، لیکن اپنی رحمت کے ذریعے. مجھے کوئی گھمنڈ نہیں ہے اپنے اعمال کے تعلق سے، نہ مجھ میں تکبر تقوی ہے. ارشاد. انیق صاحب مجھے وہ کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں کہ وہ صالحین کا لفظ جو آیا قرآن میں، جی حق نے فرمایا اپنے ولیوں کی شان میں، ان کی صحبت مردہ کو زندہ کرے، زندہ ایسا ہو کہ پھر ہرگز نہ مرے. نظر کریں خاک پر تو سونا بنا دیں، نظر کریں گناہگار پر تو رب سے ملا دیں. اللہ. تو اصل بات یہ ہے کہ اگر تمہیں ملے اس صفت کا گدا تو دل و جان سے ہو جانا تم اس پر فدا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں، کچھ عرصے پہلے ہم نے جب پروگرام کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے حوالے سے، وہاں پہ ہمیں مل رہا تھا وَأَلْحِقْنِي مِنَ الصَّالِحِينَ. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، وہاں الحقنی من الصالحین. یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں جو انتہائی اسٹرانگ پوزیشن میں اور پوری پاورز کے ساتھ آپ موجود ہیں، اس کے باوجود آپ دعا یہ فرمانے کہ جنت کے اندر اپنے صالح بندوں کے ساتھ میرے معاملے کو فرمانا، لیکن اپنی رحمت کے بعد، اپنی رحمت کے ذریعے سے. اچھا، جس طرف یہ جو سورہ فجر کی آخری آیات ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں داخل کر دوں گا تجھے اپنی جنت کے اندر. اب یہ تمام باتیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو بالخصوص سورۃ الفجر کی جو آخری آیات ہیں کہ پس داخل ہو جا میرے بندوں میں، پھر میں داخل کر دوں تجھے اپنی جنت میں، تو اس کا مطلب یہ دنیا کے اندر زندگی انہی نیک بندوں میں گزار رہا تھا اور ان کے ساتھ اپنے وقت کو گزارا کرتا تھا. اسی لیے جب روز قیامت آئے گا تو اللہ رب العزت اس کا معاملہ پھر انہی نیک صالح بندوں کے ساتھ فرما دیں گے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے کہ جو اپنے ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ عبادات کیا کرتے تھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے جہنم سے نکال رہے ہوں گے اور جنت کے اندر داخل فرما رہے ہوں گے. اور یہ کون لوگ ہوں گے جو یہ اعلان کریں گے، اے ہمارے رب، یہ تیرا وہ بندہ ہے کانو یصومون معنا، ہمارے ساتھ روزے رکھتا تھا، کانو یصلون معنا، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتا تھا، ہمارے ساتھ حج کے اوپر جایا کرتا تھا، ہمارے ساتھ تیرا ذکر کیا کرتا تھا. اے ہمارے رب، تو اس بندے کے حال پر رحم فرما، ہمارے ساتھ اس کو جنت میں داخل کر دے. تو بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ صحبت صلحاء، ایسے لوگوں کی صحبت جن کو اللہ اپنا قرب عطا فرما دے، ایسے لوگوں کی صحبت جن کی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو رہی ہو، ایسے لوگوں کی صحبت جنہوں نے اپنے شب و روز کو اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق ڈال لیا ہو. جب بندہ ان لوگوں کی صحبت کے اندر شامل ہو جاتا ہے تو یہی وہ صحبت ہوگی جو روز محشر بھی اس کو میسر آئے گی اور اللہ رب العزت ان صالحین کے ساتھ اس کا معاملہ فرما دے گا. ایک حدیث عرض کرتا ہوں، بات مکمل کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت جب اہل جنت آپس میں مل بیٹھے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو دنیا کی کوئی بات یاد نہیں رہے گی سوائے ان باتوں کے جو وقت انہوں نے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں گزارا. تو اگر بندے نے دنیا میں اللہ کا ذکر اللہ کے بندوں کے ساتھ بیٹھ کر کیا ہوگا، روز محشر اللہ اس کو پھر سعادت عطا فرمائے گا کہ جنت میں انہی صلحاء کے ساتھ بیٹھا ہوگا اور اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوگا، دنیا میں بھی اللہ کو یاد کر رہا ہوگا، وہاں بھی یاد کر رہا ہوگا، اور اللہ کی رضا کا پروانہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس کو عطا فرمائے گا.